مہربان ہونا کتنا خوبصورت ہے اور کتنا اچھا ہے کہ انسان دوسروں کے غم میں، دوسروں کی مشکلات میں، دوسرے جب مصیبت میں ہوں تو وہ خود بے قرار ہو جائے، وہ خود پریشان ہو جائے کہ ان کے لیے وہ کوئی رائے حل نکالے کہ کسی طریقے سے وہ اس کی پریشانی کو دور کر سکے، اور اگر خود اس کی پریشانی کو دور نہیں کر سکتا تو کوئی اور راستہ نکالے، کسی اور کے ذریعے سے اس کی پریشانی کو حل کرے۔ اور ایک اور طریقہ کہ جس کے ذریعے سے وہ اس کی پریشانیوں کو حل کروا سکتا ہے وہ دعا کا راستہ ہے۔ اگر کوئی بغیر منت اور بغیر ریا کے دعا کرتا ہے تو خدا اس کے لیے، اس خوبصورت دعا کے لیے اس کو پاداش عطا کرتا ہے۔ اس کی وہ دعا بغیر پاداش کے نہیں رہتی، اور اس کی دعا کو دوسروں کے حق میں مستجاب کرتا ہے، اس کو بھی اس کی حاجت عطا کرتا ہے۔ خداوند عالم کریم ہے، اور یہی کریم ہونے کا حق ہے کہ اگر اس کا بندہ دوسروں کے حق میں دعا کرتا ہے تو خدا اسے بھی عطا کرتا ہے۔ کتاب خصائل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 115 پر امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جو کوئی اپنے لیے دعا مانگنے سے پہلے 40 مومن بھائیوں کے لیے دعا کرے تو اس کی دعا ان 40 لوگوں کے حق میں قبول ہوگی اور خود اس کی دعا بھی مستجاب ہوگی۔ کتاب وسائل کی جلد 4 میں امام صادق علیہ السلام سے روایت نقل ہوئی ہے کہ فرماتے ہیں کہ مومن کی دعا اپنے دینی بھائی کے حق میں اس کی غیر موجودگی میں مستجاب ہوتی ہے، اور یہ دعا خود دعا کرنے والے کی روزی کے زیادہ ہونے اور ناخوشگوار حالات کو ختم کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ بحار الانوار جلد نمبر 93 میں امام باقر علیہ السلام سے نقل ہے کہ فرماتے ہیں کہ جلدی ترین قبول ہونے والی دعا، سریع ترین قبول ہونے والی دعا مومن بھائی کے لیے کی جانے والی دعا ہے جو اس کی غیر موجودگی میں کی گئی ہو۔ دوسروں کے حق میں دعا اور دوسروں کی ضرورتوں کو خود کی ضرورتوں پر مقدم رکھنا، خود کی دعاؤں کو دوسروں کی دعاؤں پر مقدم نہ رکھنا، خدا کے نزدیک پسندیدہ کاموں میں سے ہے، اور اس طرح سے دعا مانگنا خود انسان کے لیے بہت زیادہ سود مند ہے، مفید ہے۔ جب دوسروں کو دعا میں مقدم کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں خدا بلاؤں کو اس سے دور رکھتا ہے، اس کی رزق و روزی میں اضافہ کرتا ہے، اور وہ چیز جو وہ خود دوسروں کے لیے مانگتا ہے خدا اسے بھی عطا کرتا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ میں عرفات کے دن عرفات کی سرزمین پر تھا، میں نے دیکھا کہ عبداللہ ابن جندب کہ جو امام کاظم علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے، میں نے دیکھا کہ وہ دعا کر رہے ہیں اور بہت ہی عجیب حالت میں دعا کر رہے ہیں۔ وہ دعا کر رہے ہیں اور بہت شدید انداز میں رو رہے ہیں، آنسوؤں کی بارش ہو رہی ہے۔ جب اس کی دعا ختم ہوئی، اس کا رونا بند ہوا تو میں اس کے پاس گیا اور میں نے اس سے کہا کہ تمہاری کیا خوبصورت حالت تھی، کیا بہترین حالت تھی دعا مانگتے ہوئے۔ وہ کہنے لگا کہ خدا کی قسم، میں نے ایک دعا بھی خود کے لیے نہیں مانگی ان تمام وقت میں کہ جب میں دعا مانگ رہا تھا اور رو رہا تھا تو میں دوسروں کے لیے دعا مانگ رہا تھا، کیونکہ میں نے اپنے مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے سنا ہے کہ انہوں نے فرمایا، اگر کوئی اپنے دینی بھائی کے پیچھے اس کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرے تو عرش سے اس کے لیے خطاب آتا ہے اور ملائکہ اسے صدا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ 1,00,000 مرتبہ زیادہ کہ جو تم نے دوسروں کے لیے طلب کیا تمہیں عطا کیا جائے گا۔ عبداللہ بن جندب نے کہا کہ میں نے اپنے لیے ایک دعا بھی نہیں کی،
اور جب انسان دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے تو ایک طریقے سے یہ دعا ادھار ہو جاتی ہے۔ ایسا ہے کہ جیسے انسان کسی کو قرض دے رہا ہے، خدا کو قرض دے رہا ہے، کیونکہ خدا کا وعدہ ہے کہ اگر تم دوسروں کے حق میں دعا کرو گے تو میں 1,00,000 مرتبہ 1,00,000 برابر زیادہ تم کو عطا کروں گا، تمہاری دعا بھی مستجاب ہوگی۔ علامہ حسن زادہ عاملی کا کہنا ہے کہ خدا ان پر اپنی رحمتوں کی بارش کرے، انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ عطا کرے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک کتاب لکھی اور اسے علامہ طباطبائی کے پاس لے کر گیا اور ان سے کہا کہ آپ اس کتاب کو پڑھیں، اس پر ایک نگاہ ڈالیں، اگر کہیں پر کوئی غلطی ہے تو مجھے بتائیے تاکہ میں اس کی اصلاح کروں۔ علامہ طباطبائی نے میری بات کو قبول کر لیا اور میں اسے کتاب دے کر آ گیا۔ کچھ دنوں کے بعد جب میں دوبارہ وہ کتاب لینے علامہ طباطبائی کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے اس سے پوچھا کہ کیا آپ نے میری کتاب پڑھ لی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے پڑھ لی ہے۔ میں نے پوچھا کہ کیا اس میں کوئی غلطی ہے؟ تو کہنے لگے کہ کتاب تم نے صحیح لکھی ہے لیکن صرف ایک غلطی ہے اس میں۔ میں نے کہا کہ کیا غلطی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اے حسن زادے، آپ نے یہ کتاب لکھی ہے اور کتاب میں آپ نے لکھا ہے کہ خدایا مجھے سیدھے راستے پر ہدایت فرما۔ کیوں دعا کرتے وقت کنجوسی کی ہے؟ کیوں خدا کی رحمت کو مانگتے ہوئے کنجوسی کی ہے؟ کیوں نہیں لکھا کہ خدایا ہمیں سیدھے راستے پر ہدایت فرما؟ لہٰذا اگر آپ کی زندگی میں کوئی گرہ لگ گئی ہے، کسی مشکل میں گرفتار ہو گئے ہیں اور آپ کی دعا مستجاب نہیں ہو رہی ہے تو پہلے 40 مومنین کے لیے دعا کریں۔ جب بھی ہاتھ اٹھائیں پہلے دوسروں کے لیے دعا کریں، امام زمانہ کے لیے دعا کریں، اس کے بعد اپنی حاجت کو طلب کریں۔ اور جب آپ اس طرح کریں گے تو خدا کا وعدہ ہے کہ وہ آپ کی دعا کو مستجاب کرے گا۔